کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غلط فہمی بعض شرکاء کی گفتگو سے اس کا اندازہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم شاید مدرسوں کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں یا اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں، اور مدرسوں کا اسرار یہ ہے جو ان سے وابستگان یا طلباء ہے کہ بھائی ہماری اصلاح آپ کیوں کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی آپ کے اندر کمزوریاں درست کر لیں، آپ کے اندر بھی کمزوریاں ہیں تو آپ درست کر لیں، لیکن اگر کوئی دوسرا فریق درست نہ کرے یا قادر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پہ جمے رہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی سسٹم کو، کوئی بھی سسٹم ہمارے نزدیک یعنی اس وقت اس معیار کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ میں جو مغربی نظام تعلیم کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور جس کو اس سلسلے میں تفوق حاصل ہے، جدید تعلیم اور جدید نظام تعلیم کے کولیپس پر سب سے زیادہ کتابیں پچھلے سالوں میں وہیں شائع ہوئی ہیں۔ امریکی یونیورسٹی سے وابستہ دانشور اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ یونیورسٹی سسٹم ان کے یہاں کولیپس ہو رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے یونیورسٹیز قائم کی گئی تھیں وہ اپنے مقاصد اب حاصل نہیں کر رہی ہیں۔ اس کا احساس مدارس میں بھی ہے، دینی درسگاہوں میں بھی ہے، لیکن ابھی یہ احساس میں وہ شدت نہیں ہے جو اچھا اس سسٹم کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں، فرض کیجئے کہ کل یونیورسٹی یہ فیصلہ کرے کہ ہم اپنے نظام میں انقلابی بنیادی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، یونیورسٹی اس کے لیے آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی ایک سسٹم کا حصہ ہے، اس کے پاس کوئی ایسی باڈی ہے جو اسے گرانٹ دیتی ہے، ایک نظام ہے سرٹیفیکیشن کا، وہ نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ پاؤں بہت بدھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو آزاد ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اوور نائٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مالیات ان سے وابستہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو برج کورس کا پورا تجربہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں بھی، جدید اسکولوں میں بھی بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جو آپ 12 سال تک بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کو آپ 5-6 سال میں کمپریس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں علوم دینیہ کی درسگاہوں میں جو 12, 14, 17 سالوں پر پھیلا ہوا نظام ہے اس کو آپ چند سالوں میں کمپریس کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ تو اگر ایک نئے ماڈل کی بات کی جائے کہ اس میں بھی نقائص ہیں، اس میں بھی نقائص ہیں، اور زمانہ بدل گیا ہے، اب اس مرتبہ سے آفتاب غروب ہو چکا ہے جس ماڈل کی بات ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً جو نیا ماڈل ہوگا مسلمانوں کا وہ اس سے مختلف ہوگا۔ روح میں، اسپرٹ میں تو شاید وہی ہو، لیکن اس کا قالب بالکل الگ دکھ سکتا ہے۔ تو ہم نہ تو اس نظام کو یعنی مستحکم کرنا چاہتے ہیں، نہ اس نظام کے در پہ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں جگہ جو نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے اور ایک تیسرے ماڈل کا تجربہ کیا جائے۔ برج کورس میں ہم نے 1 سال کا جو تجربہ کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی چیزیں 1 سال کے اندر ہمارے طلباء نے اس کو اخذ کیا اور بڑا کامیاب رہا یہ تجربہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مدرسوں میں تمام نقائص اور خامیوں کے باوجود جو بنیادی تعلیم ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ طالب علم امپاورڈ ہوتا ہے لرننگ کے سلسلے میں، اور تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ چیزوں کو اخذ کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیے دنیا میں جتنی بڑی قومیں ہوئی ہیں، تاریخ میں جن لوگوں نے بھی کچھ کیا ہے، 5000 سال کی جو نون ہسٹری ہے اس میں کوئی مثال آپ کو ایسے نہیں ملتی کہ دوسری زبانوں میں پڑھ کے انہوں نے بڑے کارنامے کیے۔ کسی امریکن کو آپ نے دیکھی چائنیز زبان میں مقالے لکھ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ایسا ہوا ہے کہ ان اجنبی زبانوں کے غلبے کے سبب ہماری دانشوری بہت سی جگہوں پر گنگی ہو گئی۔ زندگی میں 2, 3, 4, 5, 7 کتابیں پروڈیوس کرتے ہیں یونیورسٹی کی زندگی میں لوگ، جبکہ اگر زبان پر مکمل قدرت ان کو ہو، جس زبان پہ ہے جس میں وہ اپنا معافی الضمیر ادا کر سکتے ہیں، تو یہ سلسلہ زیادہ اوریجنل، زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر زمانے میں جو زبان یعنی رابطے کی بن جاتی ہے ان حقائق کا انکار کیا جائے، وہ تو ایک بنیادی ضرورت ہوگی، لیکن اس پر اصرار نہ کیا جائے۔ جیسا بعض حلقوں میں ہے کہ مقالہ اگر لکھ کے انگریزی میں نہیں آیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ علمی گفتگو نہیں ہوئی۔ دیکھنا ہی چاہیے کہ کوئی خیال اس میں پیدا کیا ہے اگر اس نے،
تو یقیناً وہ کامیاب ہے، اور خیال نہیں ہے صرف ملغوبہ ہے چربہ ہے تو میرے خیال میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری برج کورس میں ہم نے ایک تجربہ اور کیا کہ جو مغرب کے سلسلے میں ہمارے خیالات ہیں، اباہیت ہے وہاں اور بڑی فحاشی ہے اور یعنی ہے وغیرہ وغیرہ، جو مغرب کا یہ تصور ان کتابوں سے برآمد ہوتا ہے جو ہمارے احباب نے لکھی ہیں مغرب کے سلسلے میں، اور جن کا مغرب کا کوئی تجربہ نہیں، اور مغرب کے افکار کا کوئی مطالعہ مسلمانوں نے اب تک باضابطہ نہیں کیا ہے۔ مغرب کے چوٹی کے مفکرین پر ہم نے نقد کے سلسلے میں اب تک کچھ پروڈیوس نہیں کیا۔ ہماری تمام مشرقی دانشگاہوں میں، ممالک اسلامیہ کی دانشگاہوں میں جس طرح ان کے یہاں اسلامک اسٹڈیز، اورینٹل اسٹڈیز کے مطالعات کے خصوصی شعبے ہیں، ہمارے یہاں مغرب اور اس کے افکار کے مطالعے کوئی شعبہ نہیں۔ ہم نے اب تک کارل مارکس، فرائڈ، ڈارون ان جیسے لوگوں کی علمی تنقید مسلمانوں کے قلم سے نہیں ہوئی۔ تو جب صورتحال یہ ہے کہ آپ نہ ان کے فکر کو سمجھتے ہیں، نہ تہذیب کو سمجھتے ہیں، نہ مفکرین سے واقف ہیں، ہم نے ایک تجربہ کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہماری زندگی کا منشور ہے، جو مسلم معاشرے کے رخ کو بتاتا ہے کہ کدھر جانا ہے، یہ ایک بنیاد ہے، ایک تہذیب کی بنیاد ہے جس کو ہم مسلم تہذیب کہتے ہیں۔ دوسری طرف مغربی تہذیب سے اگر کوئی آپ کتاب اٹھائیں جو مغربی تہذیب کی عکاسی کرتا ہو، تو ہم نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو اس کے لیے، اور وہ جو وہاں رائٹ یعنی جو 3 نکات ہیں، یعنی شاطبی کے 5 نکات اور 3 ان نکات کو، لبرٹی، فریڈم، پرسوٹ آف ہیپینس وغیرہ کو، اور پھر ہم نے یہ دکھایا کہ کس طرح خود مغرب کی تعمیر میں مشرق کے ان علوم کا اور ان فلاسفرز کا رول رہا ہے، اور اس پہ خاصا کام ابھی کم از کم 3-4 کتابیں امریکہ میں شائع ہوئی ہیں، اور ابھی 5-6 سال پہلے کتاب شائع ہوئی جیفرسنز قرآن کے نام سے، جس میں بعض شواہد کے طور پر بعض محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیفرسن جب منشور امریکی ڈکلیریشن لکھ رہے تھے، مسودہ تیار کر رہے تھے، تو ان کے پاس قرآن مجید کا وہ نسخہ تھا جس کے حاشیوں پہ ان کے نوٹس موجود ہیں، اور وہ امریکہ کی سینیٹ کی وہ لائبریری آف کانگریس میں جہاں محفوظ ہے وہ ابھی موجود ہے۔ تو ان باتوں سے یعنی مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی خیر کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، اس میں دراصل اس تحریک کا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور یہی علم، یہی خزینہ مختلف جگہوں پہ منتقل ہوا۔ تو خیر کی جہاں بھی ہوا چل رہی ہے، یہ ہمارے ہی سبب ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ اگر اس طرح سے ہم اس پورے عمل کو دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک کنفلکٹ والی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی بہتر عنصر ہوتا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں ہم کسی وجہ سے، اس سے رک سکتے ہیں۔ یہ جو المدرسہ یونیورسٹی کا پورا تصور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ ایک نئی عمارت کی داغ بیل ڈالی جائے، اور جو تجربات ہوئے ہیں، جو بہترین تجربات انسانوں نے کیے ہیں اب تک، ابتدائی تاریخ سے اب تک، چاہے دنیا کی کسی قوم نے کسی علاقے میں کیا ہو، اس میں جو کچھ خیر کا پہلو ہے اسے اخذ کیا جائے اور اس دائرۂ کار میں لایا جائے، اس تصور حیات کے تحت جسے ہم اسلام